اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی معلومات، دین کی باتیں جان لینے کو اسلامی معلومات کہتے ہیں۔ ترغیبی بات، حدیث، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن بھلائی سے کبھی سیر نہیں ہوتا، وہ علم حاصل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ علم دین کے حصول پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت سے انعامات کے وعدے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ علم والے شخص کے لیے آسمان و زمین کی ساری مخلوق مغفرت کی دعائیں کرتی ہیں، لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ دینی باتیں سیکھے اور دین کے متعلق اپنی معلومات کا اضافہ بھی کرے۔ سوال، صدیق کس صحابی کا لقب ہے؟ جواب، صدیق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا لقب ہے۔ سوال، اسلام لانے سے پہلے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا کیا نام تھا؟ جواب، اسلام لانے سے پہلے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا نام عبد الکعبہ تھا۔ سوال، اسلام لانے کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا کیا نام رکھا گیا؟ جواب، اسلام لانے کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا نام عبداللہ رکھا گیا۔ سوال، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کون سی سورہ پڑھ کر اسلام لائے؟ جواب، حضرت عمر رضی اللہ عنہ سورہ طٰہٰ پڑھ کر اسلام لائے۔ سوال، مسلمانوں نے سب سے پہلے کعبہ میں نماز کب پڑھی؟ جواب، مسلمانوں نے سب سے پہلے کعبہ میں نماز حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کے بعد پڑھی۔ سوال، کس نبی کو مچھلی نے نگل لیا تھا؟ جواب، حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی نے نگل لیا تھا۔ سوال، کس نبی کی جنوں اور ہواؤں پر بھی حکومت تھی؟ جواب، حضرت سلیمان علیہ السلام کی جنوں اور ہواؤں پر بھی حکومت تھی۔ سوال، قوم عاد کے نبی کون تھے؟ جواب، قوم عاد کے نبی حضرت ہود علیہ السلام تھے۔ سوال، قوم سمود کے نبی کون تھے؟ جواب، قوم سمود کے نبی حضرت صالح علیہ السلام تھے۔ سوال، حضرت شعیب علیہ السلام کس شہر کے طرف نبی بنا کر بھیجے گئے؟ جواب، حضرت شعیب علیہ السلام مدین شہر کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے تھے۔ سوال، اہل بیت کسے کہتے ہیں؟ جواب، اہل بیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کو کہتے ہیں۔ سوال، حضرت حسن رضی اللہ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کون تھے؟ جواب، حضرت حسن رضی اللہ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے۔ سوال، جنتی مردوں کے سردار کون ہوں گے؟ جواب، جنتی مردوں کے سردار حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ ہوں گے۔ سوال، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کون تھی؟ جواب، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھیں۔ سوال، جنتی عورتوں کی سردار کون ہوں گی؟ جواب، جنتی عورتوں کی سردار حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا ہوں گی۔ سوال، آب زمزم کیا ہے؟ جواب، آب زمزم وہ بابرکت پانی ہے جس کا کنواں کعبہ کے پاس ہے۔ سوال، حجر اسود کیا ہے؟ جواب، حجر اسود کعبہ کی دیوار میں لگا ہوا ایک بابرکت پتھر ہے جو جنت سے لایا گیا ہے۔ بیان و دعا، دین کی بات لوگوں کے سامنے پیش کرنے کو بیان کہتے ہیں اور اللہ سے مانگنے کو دعا کہتے ہیں۔ ترغیبی بات، قرآن، خلق الانسان علمہ البیان، ترجمہ، اللہ نے انسان کو پیدا فرمایا، اسے بیان سکھایا۔ حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری باتیں لوگوں تک پہنچاؤ اگرچہ ایک ہی آیت ہو۔ حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ دین کی بات دوسروں تک پہنچانا ہر مسلمان کا فریضہ ہے اور اس کا بڑا ذریعہ بیان و نصیحت ہے، لہٰذا بیان کی اور بولنے کی مشق کرنا چاہیے تاکہ دین کو امت تک پہنچا سکے، لیکن یہ سارے کام اللہ کی مدد اور توفیق سے ہوتے ہیں، لہٰذا ہر کام میں اللہ سے مدد مانگنی چاہیے، پس دعا کا طریقہ سیکھنا چاہیے اور اللہ سے خوب مانگنا چاہیے۔ علم کی فضیلت، محترم بزرگ، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، قرآن میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا حکم دیا کہ اللہ سے یہ دعا مانگے
کہ اے میرے رب میرا علم بڑھا دیجئے، کیونکہ علم ہی ایک ایسی چیز ہے جو بندہ کو خدا کی پہچان کراتا ہے، علم ہی اللہ کا خوف بڑھاتا ہے، علم ایک روشنی ہے جس سے جہالت کے اندھیرے ختم ہو جاتے ہیں، علم ایسا مخلص دوست ہے جو کبھی دھوکہ نہیں دیتا بلکہ وہ انسان کی حفاظت کرتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ سے تو علم والے ہی ڈرتے ہیں، علم سے انسان کے اعمال صحیح اور قبول ہوتے ہیں، عالم اور جاہل ہرگز برابر نہیں ہو سکتے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک عالم 1000 عبادت کرنے والوں سے افضل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو اس حالت میں موت آئے کہ وہ اسلام کو زندہ کرنے کی نیت سے علم حاصل کر رہا ہو تو جنت میں اس کے اور انبیاء کے درمیان صرف 1 درجے کا فرق ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم دین سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ اے ہمارے رب ہم یقیناً ایمان لا چکے تو اب ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لیجئے۔ سیرت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حالات کو سیرت کہتے ہیں۔ ترغیبی بات، قرآن لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ ترجمہ، یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں ایک بہترین نمونہ ہے۔ حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مؤمن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے والدین، بچوں اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک آنے والے انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمارے لیے مکمل رہنما ہے۔ اس سے ہمیں معلوم ہوگا کہ ہمارا دین کن کن مراحل سے گزرا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حفاظت، بقا اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے کتنی تکلیفیں برداشت کی اور اللہ تعالیٰ نے کس طرح مدد فرمائی۔ پیارے رسول مدنی دور، پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہونے کے بعد 13 سال تک مکہ مکرمہ میں رہیں، جہاں مسلسل دین کا کام کرتے رہیں اور ہر طرح کے دکھ سہتے رہیں۔ اس زمانے کو مکی دور کہتے ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کو ہجرت فرمائی اور 10 سال مدینہ منورہ میں رہیں۔ اس زمانے کو مدنی دور کہتے ہیں۔ مکی دور کا حل ہم گزشتہ سال اس سے پہلی کتاب میں پڑھ چکے ہیں، اب ہم مدنی دور کا حال پڑھیں گے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں، جب سے مدینہ والوں نے سنا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے ہیں، اسی وقت سے وہ روزانہ مدینہ سے باہر نکل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ دیکھتے۔ وہ بہت خوش تھے، بچے خوشی میں گلی گلی پھر رہے تھے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں۔ بچیاں اپنے گھروں کی چھت پر بیٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خوشی میں ترانے گاتی تھیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو لوگوں نے راستے کے دونوں کناروں پر کھڑے ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا۔ ہر ایک کی خواہش تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں قیام کرے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر کے سامنے ٹھہر گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں قیام فرمایا۔ مہاجرین و انصار کا آپس میں بھائی چارہ، مکہ سے جو مسلمان مدینہ منورہ پہنچے تھے یہ مہاجر کہلائے۔ مہاجر سب بے سر و سامان تھے۔ مدینہ کے مسلمانوں نے ہر طرح ان کی مدد کی، اس لیے یہ لوگ انصار کہلائے۔ پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار میں مواخذہ قائم کی، یعنی انصار اور مہاجرین کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا۔ پھر تو انصار نے ان کو رہنے کے لیے گھر دیے، شادی اور بیاہ کرایا، کاروبار میں شریک کیا اور ہر بات میں ان کو اپنے سے زیادہ سمجھنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی ان کی تعریف فرمائی ہے۔ مدینہ منورہ کے حالات،
ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پہنچ کر سب سے پہلے اللہ کی عبادت اور نماز کے لیے مسجد بنوائی، اسے مسجد نبوی کہتے ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ پہنچنے سے پہلے قبیلہ اوس اور خزرج ہمیشہ لڑتے رہتے تھے۔ روز روز کی لڑائی سے وہ بھی تھک چکے تھے۔ اس لڑائی کو ختم کرنے کے لیے وہ چاہتے تھے کہ کسی کو اپنا بادشاہ بنا لے۔ کسی کے لیے انہوں نے ایک منافق عبداللہ بن ابی کا نام طے کیا، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ آنے کے بعد وہ بادشاہ نہ بن سکا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے حالات کو دیکھ کر یہودیوں کے ساتھ صلح کر لی۔ یہودیوں نے ظاہر میں صلح تو کر لی، لیکن اندر اندر جلتے رہے، خاص کر عبداللہ بن ابی بہت جلتا تھا۔ مسلمانوں کے 3 دشمن۔ مکہ مکرمہ میں مسلمانوں کے دشمن صرف کفار تھے، مدینہ منورہ میں 3 دشمن ہو گئے، کفار، یہود اور منافقین۔ مدینہ کے یہودی بہت مالدار تھے، ملک کا سارا کاروبار انہی کے ہاتھوں میں تھا، عربوں سے مزدوری اور کھیتی باڑی کا کام لیتے تھے، سود پر رقمیں دیا کرتے تھے، اور وہ ملک عرب کی بھلائی کے مخالف تھے۔ منافق لوگ وہ تھے جو ظاہر میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے تھے، لیکن اندرونی طور پر وہ مسلمانوں کے سخت مخالف اور بڑے دشمن تھے۔ عبداللہ بن ابی ان منافقوں کا سردار تھا۔ منافق ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار دھوکہ دیتے تھے، اسلام اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے تھے۔ بدر اور احد کی لڑائی۔ مدینہ میں مسلمانوں کو ہجرت کے دوسرے سال ہی ایک بڑی جنگ کرنی پڑی۔ یہ اسلام کی سب سے پہلی جنگ تھی۔ اس کو غزوہ بدر کہتے ہیں، جس میں مسلمان صرف 313 تھے، جب کفار مکہ کی تعداد 1000 کے قریب تھی اور ان کے پاس ہر قسم کے ساز و سامان اور جنگی ہتھیار تھے، لیکن اللہ کی مدد سے مسلمان جیت گئے اور کافر ہار گئے۔ اس لڑائی میں ابو جہل اور عتبہ جیسے بڑے بڑے سردار مارے گئے۔ بدر کے 1 سال بعد احد کی لڑائی پیش آئی۔ احد کی لڑائی بہت ہی سخت تھی۔ اس لڑائی میں مسلمان پہلے جیت گئے، کافروں کی ہار ہوئی۔ خوشی میں مسلمان اپنے پہرے سے ہٹ گئے، اس سے مسلمانوں کا بڑا نقصان ہوا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 دانت بھی شہید ہو گئے، مگر مسلمانوں نے جمع ہو کر دوبارہ حملہ کیا۔ آخر اللہ کی مدد آئی، کافر بھاگنے لگے، مسلمانوں نے ان کا پیچھا کیا اور اللہ نے مسلمانوں کو فتح دی۔ اس لڑائی میں 70 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم شہید ہو گئے۔ خندق۔ ہجرت کے 5ویں سال ایک اور بڑی لڑائی ہوئی، اس کو غزوہ خندق کہتے ہیں۔ کچھ یہودیوں نے مکہ جا کر کافروں کو مسلمانوں کے خلاف بھڑکایا۔ اسی طرح عرب کے دوسرے قبیلوں کو بھی لڑائی پر ابھارا۔ سب نے مل کر 10,000 فوجوں کا ایک بھاری لشکر تیار کر لیا اور اس کا امیر ابو سفیان کو مقرر کیا۔ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے مشورے سے مدینہ کے ارد گرد خندق کھدوائی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کھدائی میں صحابہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ برابر شریک رہے۔ کافروں کا لشکر جب مدینہ پہنچا تو خندق دیکھ کر ان کو بڑا تعجب ہوا، کیونکہ یہ ایسی تدبیر تھی جس سے عرب کے لوگ واقف نہیں تھے۔ خندق اتنی گہری اور چوڑی تھی کہ دشمن اسے پار نہ کر سکے اور کفار 1 مہینے تک مدینہ کو گھیرے رہے۔ ایک دن بہت تیز ہوا چلی جس سے کافروں کے خیمے اکھڑ گئے اور کافر بھاگ کھڑے ہوئے۔ صلح حدیبیہ۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مہاجرین کو مدینہ آئے ہوئے 6 سال ہو گئے تھے۔ ان کو مکہ بہت یاد آتا تھا۔ ان کی بڑی خواہش تھی کہ مکہ معظمہ جا کر خانہ کعبہ کا طواف کریں، لہٰذا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 1400 ساتھیوں کے ساتھ عمرہ کا ارادہ فرمایا اور مدینہ سے سفر کر کے مکہ کے قریب حدیبیہ نامی کنویں کے پاس قیام کیا۔ کفار نے یہ خبر سن کر جنگ کی تیاری شروع کر دی۔
ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ذریعہ مکہ والوں کو یہ پیغام بھیجا کہ ہم تم سے لڑنے نہیں آئے، صرف عمرہ کرنے آئے ہیں، لیکن کافر نہ مانے اور مختلف شرطوں کے ساتھ صلح کے لیے تیار ہوئے، جن میں سے ایک شرط یہ تھی کہ اس سال مسلمان واپس چلے جائیں اور آئندہ سال آ کر عمرہ کرے۔ دوسری شرط یہ بھی تھی کہ اگر کوئی مسلمان مکہ سے مدینہ جائے تو مدینہ والے اس کو واپس کر دیں، اور اگر کوئی مدینہ سے مکہ آئے تو مکہ والے اس کو واپس نہیں کریں گے۔ اس موقع پر کافروں نے جتنی شرطیں لگائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو منظور فرما لیا اور صلح کر لی۔ شروع میں مسلمانوں کو اس طرح دب کر صلح کرنا پسند نہ آیا، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے اس کو مسلمانوں کے لیے فتح قرار دیا تو مسلمانوں کے دلوں کو اطمینان حاصل ہوا۔ فتح مکہ مکرمہ۔ صلح حدیبیہ کے بعد مسلمانوں کو ذرا اطمینان ہوا، تبلیغی اسلام کے لیے راستے کھل گئے اور بہت سارے لوگ مسلمان ہونے لگے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے میں بہت سے بادشاہوں کے نام خطوط بھی لکھے اور ان کو اسلام کی دعوت بھی دی۔ کفار مکہ زیادہ عرصے تک صلح پر قائم نہ رہ سکے اور انہوں نے صلح توڑ دی، چنانچہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 8 ہجری میں 10,000 مسلمانوں کے ساتھ کافروں سے مقابلہ کرنے کے لیے مکہ روانہ ہوئے۔ کفار مکہ مسلمانوں کی شان و شوکت دیکھ کر ڈر گئے اور مقابلے کی ہمت نہ کر سکے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں اپنے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے ساتھ فاتحانہ داخل ہوئے۔ یہ وہی کفار تھے جنہوں نے مسلمانوں کو بہت تکلیف دی تھی، طرح طرح کا ظلم کیا تھا اور مکہ سے ہجرت کرنے پر مجبور کیا تھا۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو ہر ایک سے بدلہ لے سکتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بدلہ نہیں لیا، سب کو معاف کر دیا اور فرمایا کہ آج رحم و معافی کا دن ہے۔ کفار مکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ کر معافی مانگنے لگے۔ جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو معاف کر دیتے۔ اس دن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے گھر کعبہ کو بتوں سے صاف کیا اور ہر جگہ توحید کا نعرہ بلند کیا۔ حجۃ الوداع۔ فتح مکہ کے بعد عرب میں اسلام کا بول بالا ہو گیا اور بہت سے لوگ اسلام میں داخل ہونے لگے۔ مسلمانوں کی تعداد بڑھتی چلی گئی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 ہجری میں اپنے 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ رضی اللہ عنہم کے ساتھ حج کیا۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری حج تھا۔ اسی حج کو حجۃ الوداع کہتے ہیں۔ اس میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ کے دن تمام صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کو جمع کیا اور ایک بہت ہی متاثر تقریر فرمائی۔ اس کے بعد صحابہ رضی اللہ عنہم سے سوال کیا کہ کیا میں نے تم تک اللہ کا دین پہنچا دیا؟ تمام صحابہ رضی اللہ عنہم نے جواب دیا، ہاں، آپ نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا اور اپنا فریضہ ادا کر دیا۔ اس کے بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج کے تمام ارکان ادا کر کے سارے قافلے کے ساتھ مدینہ طیبہ لوٹ آئے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات۔ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچا دیا اور ہر طرف اسلام کا کلمہ بلند ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلانے کا ارادہ فرما لیا۔ چنانچہ سفر حج سے لوٹنے کے 3 مہینے بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت خراب ہونے لگی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلنے کی طاقت نہیں رہی تو برابر نماز پڑھنے کے لیے مسجد تشریف لے جاتے رہے۔ جب تک چلنے کی طاقت رہی برابر نماز پڑھنے کے لیے مسجد تشریف لے جاتے رہے، لیکن جب چلنے کی طاقت ختم ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو نماز پڑھانے کا حکم فرمایا۔ آپ کی بیماری کم زیادہ ہوتی رہی
پیر کی صبح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کچھ سنبھل گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حجرے کا پردہ اٹھا کر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو دیکھا اور مسکرائے۔ پھر اچانک طبیعت زیادہ خراب ہونے لگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار بے ہوش ہونے لگے۔ اس بے چینی کے عالم میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ تم لوگ نماز کبھی نہ چھوڑنا اور غلاموں سے نیک برتاؤ کرنا۔ بالآخر 12 ربیع الاول 11 ہجری کو پیر کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک جسم اطہر سے نکل گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔